السلام علیکم شاہد بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے سوال کرنا تھا، ابھی ایک وہ مقبر نکلا ہے، یار مار نکلا ہے، آپ کیا پہلے سے ہی آپ کو پتہ تھا؟ آپ کا ایک وائرل ہو رہا ہے ویڈیو کہ جب دشمن والوں، آپ خود بتا دیں۔ میں بتاتا ہوں، میں نے جو ایک بات کی تھی اور بات لوگوں کے دل میں تیر کر گئی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی دشمنی ہو نا تو آپ ایک پسٹل لگاؤ، جب آپ کی صلح ہو جائے اور بیچ میں مقدس کتاب قرآن پاک رکھا جائے تو پھر آپ نے جو ہے نا اس کے بعد دو پسٹل لگانے ہیں، کیونکہ منافقت کا دور ہے، لوگ گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک جیسی کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں، اپنی دشمنی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، مخالف پر اٹیک کرنے کے لیے بیچ میں اس کو رکھ لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نست و نابود کرے۔ احسن شاہ جو ہے دوست، اس کے اتنا قریبی دوست تھا، گھریلو باتیں تھی۔ احسن شاہ پہلے سے یہ لینڈ لارڈ تھا کہ بعد میں ہوا ہے؟ میں آپ کو یہ بتائی یہ بات میں نے کئی پروگرامز میں نے بتائی ہے کہ احسن جو تھا نا 2010 میں اس کا دوست بنتا ہے، اور جو ہی وہ جو ہے نا محسوس کرتا ہے نا کہ بلاج مجھ سے کنی کترانی شروع کر دیا اسے نا، تو وہ جب جاتا ہے سعودی عرب، لاسٹ ٹائم جب جس دن یہ حملہ ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب میں تھا، وہاں سے وہ ویڈیو کال کے ذریعے جو ہے بالاج کو پوچھتا ہے آپ کدھر ہو؟ بالاج اس کو کہتا ہے میں اپنے اڈے پر بیٹھا ہوں، اور وہ ویڈیو کال کرتا ہے تو بلاج گاڑی میں ہوتا ہے، اور فوراً کہتا ہے کہ بلاج تم میرا اعتبار نہیں کر رہے، تم نے تو کہا تھا میں اڈے میں ہوں، اور بلاج آگے سے اس کو کہتا ہے کہ یار ابھی میں کام جا رہا ہوں، گاڑی پہ بیٹھا ہوں۔ تو وہ اس کو واچ کرنا شروع کر دیا تھا اس نے نا، اور اس کو اندازہ ہو چکا ہوا تھا بلاج مجھ سے کھچکانی شروع کر دیا ہے، اور شاید اس کے دل میں میرے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی ہے اس وجہ سے، اور دوسرا اس کو لالچ دیا گیا 5 کروڑ روپے کا، جو بڑے طاقتور لوگ ہیں شہر کے، جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں جو پولیس نے انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کیا، وہ یہ بیان تھا کہ میں نے یہ پیسے تیفی بٹ کے ساتھ جو ہے نا ہم مشورہ ہو کے اور جو ہے نا ساری ساز باز کر کے ان سے لینے تھے، 50 لاکھ مجھے ملا تھا جو پیسے لے کر میں سعودی عرب عمرہ کرنے چلا گیا تھا۔ ایسا عمرہ اس کا کیا قبول ہوگا رشوت کے پیسوں کا؟ آپ یہ دیکھیں نا، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر اس کو ویڈیو کال کر کے کہا ہے کہ تم دعا کر لو میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، اور منافقت کی، آپ دیکھ لیں وہ بندہ قابو بھی آ گیا، اور یہ خدا کا عذاب اگر وہ بیچ میں انوالو ہے، اس کی کسی بھی قسم کی پلاننگ شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نست و نابود کر دے گا۔ یہ اس نے تھوڑا عرصہ وہ فائر کا کیس چلا تھا، وہ کیا ہوا تھا؟ گولی لگی تھی اس کی ٹانگ پہ۔ اس کو جو فائر لگا ہے نا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں خود ساختہ ہے، اس نے پولیس کی اور اداروں کی توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے نا خود کو فائر مارا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بلاج کے کسی گن مین کا اچانک سے فائر جو ہے اس کی ٹانگ پہ لگ گیا۔ سر یہ اب ادھر سے چھٹے گا 780 تو لگی نہیں، یہ شاید بڑی ہو جائے، اس کو کون زیادہ استقبال کرے گا؟ تیفی سے معافی مانگے گا کہ بلاج کے بھائی سے معافی مانگے گا؟ یہ جو ہے نا احسن، اس کی بیل تو کورٹ اس کو دے دے گی، اس کی وجہ یہ ہے اس کے اوپر جرم کو جتنا مرضی وزن ڈال کے پولیس ملوث کر لے، لیکن یہ جو اس کی حد تک جرم ہے نا کہ جو یعنی سہولت کاری کے جیسے فرائض انجام دیے ہیں، اس میں کورٹ جو ہے نا ریلیف دے دیتی ہے، اور یہی ہمارا جو ہے نا ایک ہمارا انصاف نہ ہونے کی ہے نا ایک پاکستان میں مثال بنتی جا رہی ہے کہ یہاں پہ انصاف عدم تحفظ کا شکار ہے۔ کورٹ جو ہے نا پولیس والوں کی ہوئی محنت کو جو ہے پانی میں بہا دیتی ہے اور ایسے ملزمان کو بیل دے دیتی ہے۔ سر اس کے پکڑنے سے کیا کوئی تفتیش میں کوئی چینجنگ آئی ہے؟ کوئی اور بھی ملزم اس میں شامل تھے؟ اس تفتیش میں جو ہے نا ابھی تک درجنوں افراد جو ہے نا وہ شامل تفتیش ہو چکے ہیں، اس میں جو ہینڈلر ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، جو سہولت کار ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اس جو ہے نا تفتیش کے اندر یہ ہائی پروفائل کیس ہے، اور اس کیس کو جو ہے نا پاکستانی چینلز کے علاوہ جو ہے نا انڈیا کے جو ڈیجیٹل میڈیا بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے کیسز میں جو ہے نا قطعی طور پر ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے کیسز میں پولیس محلہ فائٹی کر جائے، ہو ہی نہیں سکتا، میں اس بات سے اتفاق ہی نہیں کرتا ہوں۔ کتنی بڑی ریٹ ہوئی تھی اس کے گھر میں اور تفتیش چینج ہو گئی ہے؟ اس کیس کے اندر جو ہے نا جب پولیس والوں نے ریڈ کیا نا احسن شاہ کو پکڑنے کے لیے، تو کم از کم جو ہے نا 200 کے قریب جو ہے نا پولیس والے ملازمین اور گاڑیاں تھیں، انہوں نے اس کو زد و کوب کیا، تشدد کا نشانہ بنایا، اس کی چھترول کیا، ڈنڈے مارے ہیں، حکے مورے، اور اس کو بہت تشدد کرنے کے بعد جو ہے نا اٹھا کر لے گئے، اور اسی لیے تشدد ہوا ہے کہ ان کو پولیس کو پتا تھا یہ انوالو ہے۔ بلاج کا نام لے کے کیا یہ کوئی پراپرٹی وغیرہ بھی جھوٹی چھٹاتا تھا؟ یہ اس کے نام کا بھی بتا تو نہیں رہتا تھا؟ یہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ایسے بچوں کے بارے میں میرے پاس تو اتنی انفارمیشن نہیں تھی، چونکہ یہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں ملزم بن گیا ہے۔ ابھی میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا تو مجھے یہ پتا لگا اس بلاج نے جو ہے نا اس کی کوئی دہاڑی بھی لگوائی تھی جس میں 1-2 کروڑ روپے اس کو ملا ہوا ہے۔ تو سر مقبر کی موت کیسے آتی ہے؟ مقبر کا کیا حال ہوتا ہے؟
اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مخبر ہوگا نا، ایک تو ہوتا ہے امدادی پولیس، یہ لوگ اگر ایک اچھا اقدام کرتے ہیں نا تو ان کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نیک کام ہے، پولیس کے ساتھ امداد کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے مخبر جو اپنے ساتھی یا دوستوں کی مخبری ان کو دشمنوں کو دیتا ہے. ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ تاریخ بھری پڑی ہے، یہ کبھی بھی جو ہے نا ایک عزت نہیں کما سکتے. ہمیشہ ان لوگوں کا انجام جو ہے نا بہت زیادہ بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے، چونکہ اگر یہ لوگ پھل پھول جائیں اور یہ خوشحالی کی زندگی گزارے تو لوگوں کو تو یہ ایک رول ماڈل بن جائیں گے. مخبر جو ہوتا ہے نا اپنے ساتھ والے رہنے کے ساتھ، جو اصل میں جو مخبر ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ جب غداری کرتا ہے نا تو وہ منقطی انجام پہ جب پہنچتا ہے نا تو بڑا بھیانک ہوتا ہے. وہ کتنے لوگ ایسے مر چکے ہیں جن کے اپنے گارڈوں نے مارا، ایسے اور بھی کیسز ہیں. ابھی تک جو ہے نا درجنوں مثالیں میرے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہیں. شاہد چودھری آفیشیل کو آپ دیکھیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں. میرے پروگرامز میں بالکل صداقت ہوتی ہے، میری سٹوریاں بالکل 100% ہوتی ہیں. میں نے ان لوگوں کی آغاز، ان کے انجام، منطقی انجام، اور یہ کس طرح جرم کی دنیا میں آتے ہیں، ان کے ساتھ کون کون ہوتا ہے، یہ کیا کیا کرتے ہیں، کن کن کو مارتے ہیں، اور یہ پولیس سے کیسے مر جاتے ہیں یا دشمن ان کو کیسے مار دیتے ہیں، اور کون سی ایسی کمزوری ہوتی ہیں جو بھری جوانی میں ان کو قبروں کی آگوش میں لے جاتی ہے. سب انجام میں نے بتایا میں. اس لیے میرا یوٹیوب چینل لوگوں کو دیکھنا چاہیے. بابر لکھو ڈیری نے کو بھی اس کے گارڈ نے مارا تھا. بابر لکھو ڈہریا جو تھا نا اس کو عاطف نے مارا تھا، اور عاطف جو تھا نا اس کے دوست یعنی بابر بٹ کا ایک دوست تھا جس سے اس نے شوکت بٹ سہیل کا جو والد مروایا ہوا تھا، تو وہ اس کو یعنی چونکہ بابر بٹ نے اس کو مروایا ہوا تھا، اس کے بیٹے نے اپنے والد کے قتل کے بدلے کے سلسلے میں جو ہے نا بابر بٹ کو مروا دیا تھا. یہ شوکت بٹ کا بھی کوئی کیس اس میں آ رہا ہے، سیلز. یہ جو ہے نا بالاج، اس میں شوکت سہیل بٹ وغیرہ اور موزم بٹ وغیرہ اور کیسر بٹ وغیرہ کے ساتھ جو ہے نا ان کی دشمنی تھی، لیکن وہ ختم ہو چکی ہے. یہ قرآن پاک کو جو ہے نا بیچ میں لائے بغیر، مقدس کتاب کو بیچ میں نہیں رکھا گیا، کیونکہ مقدس کتاب جہاں بیچ میں آئے گی اس کا مطلب دونوں پارٹیاں تحفظات کا شکار ہیں، تو وہ صلح جو ہے نا کنٹراورسی میں آ جاتی ہے. اس میں چونکہ میرا نہیں خیال کہ قرآن پاک کو بیچ میں لایا گیا، دل صاف کر کے صلح ہوئی تھی جو آج تک قائم دائم ہے. بلاج کی اور گوگی بٹ کی صلح ہونے جا رہی تھی، اور مجھے لگتا ہے اس کے دوست نے کہا تھا کہ یہ تیرے باپ کے قاتل ہیں، تو بلاج نے جا کے فائرنگ بھی کی تھی ایک دفعہ. یہ 2016 میں نا یہ اس کی انڈر ورلڈ میں انٹری تھی. اس انٹری کی وجہ سے جو ہے نا آج تک بلال سے یہ لیبل نہیں اتر سکا. اس کے بعد اس نے اردو پوائنٹ میں جو ہے نا ایک پیغام دیا تھا کہ میں امن چاہتا ہوں 6 سال بعد. تو 6 سال بعد انسان اپنا قبلہ درست کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے پہلے اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہو اور بعد میں اپنا چینج کر لیا ہو، لیکن دشمنوں نے اس کو نہیں چھوڑا. یہ کتنی گاڑیوں میں چینج کر کے جا کے اسے تیفی بٹ سے ملتا رہا ہے. یہ جو احسن تھا نا، احسن شاہ، یہ سننے میں یہی ہے، تفتیش میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ مختلف گاڑیوں پر تیفی بٹ کے گھر جاتا اور پھر یہ سارا پلان طے کرتا تھا. اسلحہ ریفلوں کا بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ریفلیں نہیں ہیں. نہیں، کوئی سوال دوبارہ کرو، نیچے آئی. سر یہ ریفلوں کا بھی بتایا تھا اس کے دوست نے، ان کے پاس ریفلیں نہیں ہیں بلاج کے پاس. یہ ساری باتیں جو ہے نا احسن شاہ سعودی عرب سے نا بالاج کے ساتھ جانے والے تمام دوستوں کو فون کر کے جو ہے نا ان سے انفارمیشن لیتا تھا، اور یہ ساری باتیں جو ہے نا ان لوگوں کی جب CDR نکلوائی گئی ہیں نا، ڈیٹے نکلوائے گئے فون کے، تو بالاج کے مرڈر سے آدھا گھنٹہ پہلے مختلف فونوں پہ جو ہے نا سعودی عرب سے کالز آتی رہی ہیں. تو یہاں سے یہ جو ہے نا احسن شاہ کا نام ہے اور پولیس نے اس کو اٹھا کے شامل تفتیش کیا ہے اور وہ گناہ گار نکلا ہے. اچھا، اسی دوست نے دوست کو مرا دیا. اب جتنے بھی ڈون ہیں لاہور کے، انہوں نے تو اپنے گن مینوں کے کہیں ایسے تو نہیں موبائل رکھ لیتے بھائی پہلے ادھر آؤ. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہونا یہی چاہیے کہ یہ جو قتل ہوا ہے نا بالاج کا نوجوانی میں، اس کے بعد ایک میسیج ہے، اس پر سب لوگوں کو عمل کرنا چاہیے کہ آئندہ جو ہے نا کسی بندے کا اعتبار نہ کریں. اگر اس کا کلوز دوست اس کو مروا سکتا ہے تو کیا آپ آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ کسی کو بھی ایسے جو ہے نا حادثے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جن کی دشمنی ہے. اب کسی کا اعتبار نہ کیجیے گا، کب کہاں کس کے پاس اور کب جانا اور کب واپس آنا ہے، اپنی ٹائمنگ اور یہ چیزیں کسی سے شیئر نہ کیجیے گا. اور عمران کشور صاحب نے آج سنا ہے کوئی JIT بنا دی ہے اس کے اوپر، تو CIA کی وہ چینج ہو گئی ہے تفتیش. CIA کی تفتیش جو ہے نا وہ چینج نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ بالکل ساری تفتیش انہوں نے کی ہے، تمام ملزمان کو انہوں نے گرفتار کیا، اور ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ اوپر سے کوئی افسر جائے تفتیش کر کے، وہ افسران ساری اتنی محنت کریں تو اس کے بعد تفتیش کسی اور کو سونپ دی جائے. یہ منقطی انجام تک جو ہے نا CIA والے بھی جو ہے نا اس کو پہنچائیں گے. اب یہ کیس کتنا مدت لے گا؟ اب کیا اس کا حل نکلے گا؟ اس میں ابھی صرف جو ہے نا کیس کی مثل کمپلیٹ ہو گئی ہے، ساری جو ہے نا گرفتاری ہیں وہ ہوں گی، اس میں کوئی ٹائم درکار ہے.
جو ہی گرفتاریاں ہو جائیں کیس کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا عدالتوں میں چل جائے, پھر عدالتوں کے رحم و کرم پہ یہ ہوگا کہ وہ کیا اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اس کی تو دونوں طرف سے دشمنی نکلے گی, وہ ٹیفی کی طرف سے بھی اور بلاج کی طرف سے, تو اس کا تو کیا انجام نکلے گا؟ اس میں یہ جو ہے نا یہ حاجی کو نکل جائے گا. میں بتاتا ہوں, اگر وہ کسی کے ساتھ بھی دشمنی ہے نا, یعنی بلاج کے گھر والے اگر الجھ گئے ہیں کہ ابھی احسن شاہ کے ساتھ بھی پڑ گئی, بٹ برادرن کے ساتھ بھی دشمنی ہے, تو اس میں یہ جو چیزیں ہیں نا ان کے مائنڈ سیٹ پہ جو ہے نا ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آیا وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں, قرآن پاک میں اس کی بھی اجازت ہے, اور اگر وہ امن چاہتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں اس کے درجات بلند ہوں گے. اس پہ میں جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے, یہ ان کی اپنی مرضی کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ایسی بات کر دوں گا وہ انتشار اور وہ جو ہے نا انتشار اور جو ہے نا ایسے مجھے محسوس ہوگا جیسے میں نے ان کے زخم کریت دیے ہیں, تو یہ غلط ہے. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے 4 جنازے اٹھائے ہوئے ہیں, مجھے اس دکھ اور کرب کا اندازہ, اس لیے میں ایسی بےہودہ بات نہیں کروں گا. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھ جیسے بندے کو ٹائم دیا. آپ لاسٹ نے میں کوئی میسج دے اپنی طرف. آپ نے اتنی پیاری بات کی تھی, میں نے آج صبح سے لے کے جو ہے نا ابھی تک میں نے کوئی 20 35 یا 30 28 میں نے جو ہے نا چینل ان کو انٹرویو دیا ہے. پرسوں سے لے کر ابھی تک میں نے 169 چینلز کو میں نے انٹرویو دیا ہے. ابھی میرا موڈ آف تھا, میں نے سب کو منع کیا ہوا تھا ابھی انٹرویو کے لیے کوئی نہ آئے. آپ نے اتنی اچھی بات کی نا, آپ نے مجھے بیٹھتے کہا کہ میرا چھوٹا سا چینل ہے, تو میں نے کہا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا چینل ہے تو میں اس کو ضرور انٹرویو دوں گا. تو اس لیے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, ایک اچھا قدم. آپ کو انٹرویو دینا میری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, اور میری نیت یہ تھی کہیں آپ کا دل نہ ٹوٹ جائے, تو اللہ میاں میری نیت دے کے میرے درجات بلند کر دے. میسج میں یہ دوں گا تمام نوجوانوں کو, آپ جو بھی کرتے ہیں سب کام آپ اچھے کر رہے ہیں, لیکن میرے پروگرام شاہد چودھری آفیشیل پر جو اپلوڈ ہوتے ہیں نا ان کو ضرور دیکھا کریں. وہ آپ کے لیے ایک مثبت اقدام ہے. میری بڑی محنت ہوتی ہے, میں جس پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہوں, جتنی دلیری سے میں کام کر رہا ہوں, 1000 سال تک کوئی مائی کا لال ایسے کام نہیں کرے گا. یہ میں میسج جو آپ کو دیتا ہوں یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. میرے لیے زندگی میں بڑی مشکلات آ سکتی ہیں, لیکن میں ہر آہنی دیوار سے جو ہے نا ٹکر مارنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میسج آپ کو دینے بند نہیں کروں گا. پروگرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, اور میں اس بھائی کا شکریہ ادا کروں گا جس نے آگے میرا انٹرویو کیا. بے شک چینل چھوٹا ہے یا بڑا ہے, وہ لوگ کم ظرف ہوتے ہیں جو پہلے کسی کو یہ پوچھتے ہیں اپنے سبسکرائبر بتائیں کتنے ہیں. یار آپ ہو کیا, اسی عمل سے آپ دنیا میں آئے, اسی عمل سے میں دنیا میں آیا ہوں, تو اونچ نیچ کا کیا مسئلہ ہے. اگر ایک بندہ آپ کا انٹرویو کر کے چند ویوز لے لیتا ہے, اپنے فالوور بڑھا لیتا ہے, تو آپ کا کیا گیا. آپ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا کہتے ہو, لیکن آپ کی سوچ چھوٹی ہے اور یہ غلط ہے. میں ہمیشہ ایسے یوٹیوبر جو نئے کام کرنے والے ہیں وہ میرے پاس آ جائیں, اگر وہ 500 بھی ہوں گے نا, میں ایک ہی ٹائم پہ ان سب کو انٹرویو دوں گا, کیونکہ میرا ظرف, میرا خون, میرا بلڈ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں بے فضول اپنے اقتدار کے نشے میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے گھومنے والی پہ لوگوں کے دل توڑوں. یہ بہت برا عمل ہے, اس سے اجتناب کریں. اب دشمندار اپنا گارڈ رکھیں یا 2 موزل لگائیں, آپ کا کوئی ڈائلیکٹ دیں ذرا. دشمن دار جو ہے نا وہ کوشش یہ کریں کہ اپنے پاس 2 پسٹل رکھیں, ان کے گھوڑے پیچھے رکھیں, چیمبروں میں گولیاں رکھیں, اور ان کو ڈیلی جو ہے نا صاف کر کے رکھیں.